ویلکم بیک ناظرین، ہماری گفتگو ابھی جاری ہے۔ یہاں پر ہمارے پاس چند سوالات ہیں، آئیے پہلے سوالات دیکھتے ہیں۔ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گا کہ رمضان میں روزہ توڑنے یا چھوڑنے کا کیا کفارہ ہے؟ میرا آپ سے یہ سوال ہے، روزہ کس چیز سے کھولنا چاہیے؟ ویلکم بیک ناظرین، ابھی ہم نے سوالات دیکھے، آئیے اب ان کے جواب دیکھتے ہیں۔ جی طالب صاحب، پہلا سوال تو یہ تھا کہ رمضان کے روزہ توڑنے یا چھوڑنے کا کیا کفارہ دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، روزہ توڑنا ایک اور عمل ہے اور روزہ کے چھوٹ جانا ایک اور عمل ہے۔ چھوڑنا ایک الگ عمل ہے اور جان کے چھوڑنا ایک الگ عمل ہے۔ جان کے توڑ دینا وہ ایک الگ عمل ہے۔ تو جہاں تک روزے کے چھوٹ جانے کا تعلق ہے، اس کا تو یہ ہے کہ ان کی آپ کو تعداد پوری کرنی ہے۔ آپ بعد میں بھلے جان کے چھوڑیں یا مجبوری سے چھوڑیں، مجبوری سے چھوڑیں، کوئی بھی شکل ہو، آپ کے اوپر ایک فرض ہے، اب آپ کو اس کی قضا ادا کرنی ہے، قضا روزے رکھنے ہوں گے۔ فرض کو تو پورا کرنا ہی ہے، فرض کو پورا کرنا ہے، قرآن مجید میں کہہ دیا گیا کہ تعداد پوری کرنی ہے۔ تو اب آپ کے جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں وہ آپ باقی سال میں جب چاہیں اپنی سہولت کے مطابق جس طرح چاہیں ان کو پورا کر لیں۔ عید کے فوراً بعد سے، عید کے فوراً بعد سے لے کر اگلے رمضان کے آنے تک جب چاہیں پورا کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ کوئی پوچھے کہ بھی اگلے رمضان تک بھی تعداد پوری نہیں ہوئی تو چل اگلے سال کر لیں، لیکن آپ کو بہرحال وہ تعداد پوری کرنی ہے، قضا روزے پورے کرنے ہیں۔ باقی رہ گیا کہ آپ نے روزہ توڑ دیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے وہی کفارہ کہا جو ایلا کا کفارہ تھا، یعنی 60 روزے رکھنے کا۔ لیکن اس روایت میں یہ دلچسپ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب ان صاحب نے، جنہوں نے روزہ توڑا تھا، انہوں نے کہا کہ جی میں تو نہیں اس پوزیشن میں، اتنی طاقت نہیں ہے میرے پاس، طاقت نہیں ہے، اور تو حضور نے اصرار بھی نہیں کیا کہ تم لازماً یہ کفارہ ادا کرو۔ تو لیکن بہرحال یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کفارہ ادا کرنا ہے جان بوجھ کر روزہ توڑنے کا، اس لیے کہ وہاں سرکشی آ گئی نا، وہاں آپ کی مجبوری نہیں ہے، مجبوری نہیں ہے، تو وہ 60 روزے رکھنے کی، مسلسل 60 روزے رکھنے کی بات ہمیں کرنی پڑے گی۔ تو یہ اس کا کفارہ ہے، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے اگر روزے رکھنے کی استطاعت نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا اپنے رویے کو بھی چینج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ روزے تو آپ نے رکھنے ہی ہیں، مگر آپ ذی عقل انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اور آپ نصیبوں والے ہیں کہ آپ کو رمضان ملا ہے، تو ٹھیک ہے، مسئلہ تو آپ نے پوچھ لیا ہے ہم سے، لیکن روزہ توڑنا یا چھوڑنا یہ کوئی مناسب فعل تو نہیں ہے۔ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگلے روزے میں اگر ہم ریئلائز کر لیں کہ توڑنا اور چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، تو ہم اپنے رویے پہ نادم بھی ہوں اور پھر پورا کرنے کی بھی کوشش کریں، اور وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ بالکل جی، اور پھر یہ سوال تھا کہ روزہ کس چیز سے کھولنا چاہیے؟ دیکھیں، اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، صحیح۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا روزہ رکھنے کے حوالے سے اور کھانے پینے کے حوالے سے رمضان میں، یا عبادت میں آپ کے ہاں کیا تبدیلی آتی تھی۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا اس موقع پر بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاص علاقے کے رہنے والے تھے، اور وہاں کی کچھ خوراک ہے، وہاں کچھ پھل ہے جو اویلیبلٹی ہے، تو اس کے مطابق آپ جیتے تھے۔ دین میں کیا ہے؟ دین میں یہ ہے کہ آپ جو کھاتے پیتے ہیں، جو حلال اور جائز رزق ہے، حلال، جائز اور آسانی سے اویلیبل، وہ پھل بھی ہو سکتا ہے، وہ اناج بھی ہو سکتے ہیں، وہ مشروبات بھی ہو سکتے ہیں، اور جیسے ہمارے ہاں اب چاٹ بنتی ہے اور پکوڑے بنتے ہیں، کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، صحیح، یا ڈائریکٹ کھانا کھا لیتے ہیں لوگ، مختلف پرہیز ہے کچھ لوگوں کو، کچھ لوگ کھجوریں کھا ہی نہیں سکتے، ڈائبٹیز کے مریض ہیں، یا اس طرح کے اور مسائل ہو سکتے ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، آپ نمک نہیں کھا سکتے، نمک نہیں کھا سکتے، تو جو بھی آپ کو میسر ہے اللہ کا دیا ہوا جائز حلال، کچھ کھانا ایسا فرض نہیں ہے، ہاں کوئی خاص چیز نہیں طے کی گئی کہ اسی کے ساتھ روزہ رکھنا آپ نے اذان آئی ہے تو اب شکر کر کے روزہ کھولنا ہے۔ صحیح۔ باقی رہ گئی یہ بات کہ بھی ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے، حضور سے عقیدت ہے، ہم آپ کے عمل کو کاپی کرنا چاہتے ہیں، تو کوئی اگر لباس کو کاپی کر رہا ہے، کوئی اگر آپ کے سونے کے طریقے کو کاپی کر رہا ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ زمین پر چٹائی پر سونا اور اس طرح کی چیزیں، یا کس پہلو سوتے تھے، یا کتنی دیر سوتے تھے، یا کیسے، تو بڑی اچھی بات ہے۔ صحیح۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ہونے کی کوشش کرنا ایک محمود عمل ہے، لیکن یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ شریعت اور دین کیا ہے اور ہماری عقیدت اور محبت کیا ہے، دونوں کو الگ الگ دیکھنا چاہیے۔ دونوں کو الگ الگ اس دیکھنا لیے چاہیے۔ کئی دفعہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی آپ نے کھجوریں رکھی ہوئی ہیں یا نمک رکھا ہوا ہے کھولنے کے لیے اور کوئی کھجور نہیں اٹھاتا، تو روزہ کھولنے کے ساتھ ساتھ لان تان شروع ہو جاتی ہے کہ یہ تم نے کیا کر دیا، تمیز نہیں ہے، طریقہ نہیں ہے، خراب کر دیا روزہ۔
یہ نامناسب حالانکہ بات ہے، بہت یہ بڑی نامناسب نامناسب بات ہے۔ اب دین کئی میں لوگوں کو کھجوریں پسند ہی نہیں ہوتی، بچپن سے عادت نہیں ڈلی یا آپ کا ذائقہ ہی نہیں بنا۔ ہاں ٹھیک ہے، جی۔ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز طے کی گئی ہے یا جاری کی گئی ہے یا حضور نے کہا ہے کہ اس سے یا کرو، سختی سے کہا ہے جی کہ اسی سے کھولنا ہے یا اسی سے کھولنا رکھنا ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ اور حضور کی طرف سے یہ جو کھجور کے بارے میں آتا ہے بعض روایات میں، تو وہ ایک معمول کی بات ہے، وہ ایسا نہیں کہ کوئی اس کی دینی اہمیت بیان کی طالب جا صاحب، رہی کھجور کا یہ فائدہ ہے کہ ایک تو انرجی ہے بہت زیادہ، جی آپ 2 دانے بھی کھائیں، 2 یا 3 دانے کا کہتے ہیں کہ وہ روٹی جتنا اس میں ہے، آپ سفر میں باندھ لیں گتھلی ساتھ تو لے جانا بھی آسان ہے، اور آپ نے اگر وہ کما لی ہیں اور سنبھال لی ہیں تو وہ دیر تک آپ کا ساتھ دیتی ہیں، وہاں پہ ان سب آسانیوں کی بات ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ جی، اور پانی پی کے بھی آپ روزہ کھول سکتے ہیں۔ پانی روزہ پی مطلب ہے کہ آپ نے اس حالت میں سے نکل کے اب روزہ کھولنے والی حالت میں جانا ہے اور نماز ادا کرنی ہے، اس کے بعد آپ حلال اور جائز اور ملنے والی چیزوں میں سے جو مرضی کھائیں۔ اس کے ساتھ چاہے روزہ کھولیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی خاص چیز طے نہیں کی گئی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ شریعت اپلائی ہوتی ہے وہاں پہ اگر آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے، تو جو چیزیں شریعت نہیں ہیں بلکہ عقیدت اور محبت کی فالوئنگ ہے، یہاں پہ سختی کر کے اس کا مطلب ہے کہ ہم پھر لوگوں کو قریب لانے کی بجائے، لوگوں کو کھجور کی افادیت بتانے کی بجائے، مجھے لگتا ہے رمضان سے ہی دھکیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک اب ایک بچے کو نہیں کھجور پسند، میں اکڑ جاؤں کہ تو وہ کہے گا میں کل روزہ ہی نہیں رکھتا۔ بالکل صحیح۔ طالب صاحب ایز یوزول بہت باتیں ہیں کرنے والی اور بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں، اور خود بھی باتیں کرتے ہوئے جس جذبے پہ انسان چلا جاتا ہے گفتگو چھوڑنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ناظرین، ہمارا پروگرام آج اختتام کو پہنچتا ہے، ہم نے بہت سی مفید باتیں کی، اللہ ہمیں توفیق دے اس پورا رمضان میں اچھی گفتگو کرنے کو اور سننے کو اور عمل کرنے کو۔ انشاءاللہ کل ملیں گے اسی وقت، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔